آخری نبی ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے، حضور کا آخری نبی ہونا حضور کی حدیث سے بھی ثابت ہے، اور حضور کا آخری نبی ہونا اجماع صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی بھی صورت میں کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو حضور کے دور میں بدبخت مسیلمہ کذاب نے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور حضور نے اس کی سرکوبی کے لیے جو لشکر روانہ کیا تھا، چاہے حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں جتنے بھی فتنے تھے، بہت سے اور پریشانیاں اور مشکلات تھیں، اور بعض لوگوں نے مشورہ بھی دیا، اے ابوبکر صدیق آپ ایسا کریں، فی الحال حالات سازگار نہیں، آپ اس لشکر کو واپس بلا لیں۔ آپ یہ جملے سنیں حضرت ابوبکر صدیق کے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس لشکر کو سرکار دو عالم نے مسیلمہ کذاب کے خلاف حضور نے ایک لشکر بھیجا تھا، مسیلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، وہ حضور کے دور میں حیات تھا، اور حضور کے دور میں حضور نے اس کی طرف پیغام بھی بھجوایا تھا کہ توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اسلام کو سچے دل سے قبول کر لے، ہدایت پر آ جا، صراط مستقیم پر آ جا، توبہ کر لے۔ تو مسیلمہ کذاب نے جواب میں یہ پیغام بھجوایا حضور کی بارگاہ میں کہ ٹھیک ہے جی، میں توبہ کرتا ہوں، یہ جو میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس سے بھی میں باز آ جاتا ہوں، لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ وہ کیا شرطیں ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کر دیں، اور دوسری شرط میری یہ ہے کہ آدھا عرب، یہ جو عرب ہے جتنی بھی عرب تھا، یہ آدھا عرب میری ملکیت میں دے دیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اس وقت غصے میں تھے، شدید غصہ تھا، اور غصے کے آثار آپ کے چہرے پر تھے، آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی۔ حضور نے فرمایا، اے بدبخت، میں نے تو تجھے پیغام بھجوایا تھا کہ شاید تو ہدایت پر آ جائے، اگر جس بات پر تو میرے ساتھ کلام کر رہا ہے کہ یا تو مجھے آپ مجھے اپنا نائب اور خلیفہ بھی بنائے اور آدھا عرب بھی میری ملکیت میں دے، تو یہ بات کرتا ہے، اس بات پر اگر تو مجھ سے یہ کھجور کی چھڑی بھی مانگے میں تجھے نہ دوں، تو گمراہ ہے، بدبخت ہے، تیرا انجام مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور سرکار دو عالم نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجا تھا۔ صحابہ نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کو حالات سازگار نہیں ہے، فی الحال آپ ان کو بلا لیں، بعد میں دیکھ لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے یہ جو جملے فرمائے یہ ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر مدینے کے جنگلی جانور آ کے مجھے نوچ ڈالیں پھر بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بھیجوں گا، یہ مارکا ہو کے رہے گا۔ اور یہ بہت بڑی جنگ تھی، اس میں یہ اتنی بڑی جنگ تھی کہ ایک روایت کے مطابق آتا ہے 1200 صحابہ شہید ہوئے، ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ 1700 صحابہ شہید ہو گئے، اور دوسری طرف سے جو لشکر اس بدبخت لعین نے، مسیلمہ کذاب نے، جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، اس نے اکٹھا کیا تھا، اس میں جو واصل جہنم ہوئے وہ 22,000 لوگ تھے۔ اور تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں سے کوئی فرد اس جنگ میں شریک نہ ہوا ہو۔ صحابہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ زندہ رہے، یا تو عورتیں باقی رہیں، یا چھوٹے بچے رہے، یا وہ بوڑھے رہے جو چلنے کے قابل نہیں تھے، جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، ورنہ مدینے کے ہر گھر میں سے فرد گیا۔ اور یہ اتنی بڑی جنگ ہوئی کہ صحابہ اس بات کو برداشت نہ کر سکے، انہوں نے کہا مر جائیں گے، شہادت ہمارے لیے اعزاز ہوگا، لیکن اس زمین پر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور زندہ رہے یہ ابوبکر صدیق برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ مسیلمہ کذاب واصل جہنم ہوا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، تمام صحابہ اس پر متفق تھے کہ حضور کے بعد کسی بھی صورت میں کوئی نبی بن نہیں سکتا۔ حضرت
امام ابو حنیفہ،